بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اپنے ایمان کی خوبصورتی اور اسلامی تعلیمات کی حکمت اور اسلامی تاریخ کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم ایک عام سوال، اہم سوال کا اس میں جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہر عید الاضحیٰ پر سامنے آتا ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی روایت پر عمل کرتے ہیں، ایک خاندان کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور دوستوں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ لیکن کیا یہ تقسیم اسلامی فریضہ ہے یا یہ محض ایک مستحسن عمل ہے؟ آئیے قرآن اور حدیث سے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے قربانی کے جوہر کو سمجھنا ضروری ہے، جو ایک مقدس عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں انجام دیا جاتا ہے، جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو قبول کیا اور بیٹے کی جگہ مینڈے کو بھیج دیا۔ اس وراثت کی یاد میں ہر سال مسلمان جانوروں کی قربانی کے ذریعے مناتے ہیں، لیکن اس رسم کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن پاک نے سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں واضح طور پر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قربانی صرف جسمانی عمل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے نیت، اطاعت اور تقوی کے بارے میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہمارا اخلاص ہے۔ یہ نہیں کہ ہم گوشت کو کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ تو گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ یہ تقسیم فرض نہیں ہے، یہ ایک مختصر ہے، ایک مختصر عمل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی روایت پر مبنی ہے۔ علماء کرام، علماء اسلام بشمول 4 بڑے مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا قابل تعریف ہے، 1/3 خاندان کے لیے، 1/3 دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور 1/3 غریبوں اور مساکین کے لیے۔ البتہ قربانی کے قبول ہونے کے لیے یہ تقسیم شرط نہیں ہے۔ آئیے سورہ حج کی آیت نمبر 28 کی ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ پھر ان میں سے کھاؤ اور مسکینوں اور غریبوں کو کھلاؤ۔ یہ واضح طور پر ہمیں گوشت کے کچھ حصے سے لطف اندوز ہونے اور دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی ترغیب دیتا ہے، خاص طور پر ضرورت مندوں کے ساتھ، تاہم مطلوبہ تناسب یا مقررہ حصوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سخاوت، برادری اور کم خوش قسم لوگوں کی دیکھ بھال پر زور دیا جاتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا گوشت کھایا اور لوگوں میں تقسیم کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانور میں سے کھاتے اور کچھ دوسروں کو دیتے تھے۔ مسند احمد میں موجود ہے۔ حدیث اشتراک کی روح پر روشنی ڈالتی ہے، لیکن ایک بار پھر یہ کسی خاص تقسیم کا حکم نہیں دیتی۔ اسلامی علماء بشمول امام مالک، امام شافعی، امام احمد، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ بھی سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ تقسیم لچکدار ہے جب تک کہ صحیح نیت موجود ہو اور گوشت ضائع نہ ہو۔ ایک شخص تمام گوشت کو اپنے پاس رکھنے، اس کا سارا عطیہ دینے یا اس جگہ سے مناسب سمجھے تقسیم کر سکتا ہے۔ پابندی صرف یہ ہے کہ گوشت فروخت نہ کیا جائے اور کسائی کو اس کے ساتھ ادائیگی نہ کی جائے۔ روایتی 3 حصوں کی تقسیم کے پیچھے حکمت کی جڑیں کمیونٹی کے اقتدار میں پیوست ہے۔ ایک حصہ رکھنے سے آپ کے خاندان کو عید منانے کا موقع ملتا ہے، رشتہ داروں کو دینے سے رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے، اور غریبوں اور مساکین کو عطیہ کرنا ہمارا ہمدردی اور سماجی انصاف کا فرض پورا کرتا ہے۔ لہذا
واجب نہ ہونے کے باوجود یہ عمل اسلام کی اقتدار کی خوبصورتی سے عکاسی کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا قرآن پاک یا حدیث نبوی سے ضروری نہیں ہے، یہ ایک تجویز کردہ سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور اشتراک کے جذبے سے متاثر ہے۔ اگر کوئی سارا گوشت اپنے پاس رکھ لے تب بھی قربانی صحیح ہے، اگر کوئی یہ سب کچھ خیرات میں دے دے تو یہ اور بھی قابل تعریف ہے۔ جو چیز واقعی اہمیت رکھتی ہے وہ ہے ہمارا تقوی، ہمارا ارادہ اور عید الاضحیٰ کے جذبے کا احترام کرنے کی ہماری کوشش۔ تو دوستو، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص، سخاوت اور اپنی مخلوق سے محبت میں اضافہ فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو، اچھی لگی ہو تو مزید اسلامی بصیرت اور متاثر کن مواد کے لیے ہمارے اسلامی چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، جزاک اللہ خیر اور پیشگی عید مبارک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔